15 شعبان کی رات کو عرف عام میں شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کا مطلب ہے رات اور براءت کا مطلب ہے نجات پانا، یعنی 15 شعبان کی رات وہ رات ہے جس میں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک ہے شب برات کی اہمیت اور ایک ہے شب برات کی فضیلت۔ شب برات کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے 25ویں پارے میں سورۃ الدخان، اس سورت کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ لیلۃ المبارکہ سے کون سی رات مراد ہے؟ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت جبیر، حضرت مجاہد اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، وہ رات جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید نے جس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا، برکت والی رات کہا، اس رات سے مراد 15 شعبان کی رات یعنی شب برات ہے۔ اور امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس رات کو مبارک رات کہا، اس رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ مفسرین جن کا یہ کہنا ہے لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، ان کے پاس ایک اور دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی آیت سے جو اگلی آیت ہے وہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 15 شعبان کی رات مبارک رات ہے۔ سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ کون سی لیلۃ المبارکہ؟ وہ رات جس میں حکمت والے کام بانٹے جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت والے کام کون سی رات میں بانٹے جاتے ہیں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو 15 شعبان کی رات میں کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی آقا 15 شعبان کی رات کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان سے لے کر اگلے سال 15 شعبان کی رات تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور 15 شعبان کی رات لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور 15 شعبان کی رات ہی اگلے سال تک جس کو جتنا رزق ملنا ہوتا ہے اس کا رزق آسمان سے اتارا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے مبارک رات میں حکمت والے کام بانٹے جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ حکمت والے کام 15 شعبان کی رات میں بانٹے جاتے ہیں۔ تو 15 شعبان کی اہمیت
قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ سامنے آئی کہ شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات وہ رات ہے جس رات میں فوت ہونے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رزق اتارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ روایت آئے کہ دیگر روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ بڑے بڑے اہم کام شب قدر کی رات میں بانٹے جاتے ہیں جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی۔ تو اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اہم کام 15 شعبان کی رات یعنی شب برات میں بانٹے جاتے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ بڑے بڑے کام شب قدر جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی اس کو بانٹے جاتے ہیں۔ تو ان میں تطبیق کیا ہے، مطابقت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور شب قدر کو وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شب بارات 15 شعبان کی رات کو اللہ نے بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اہل اسلام کو اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھیے، بعض لوگ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے یا دیگر ذرائع سے اب اس سوچ کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، شب بارات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی فضیلت میں پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور سننے والے لوگوں کا چونکہ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے کوئی شغف نہیں ہوتا، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کہنے والے ٹھیک کہہ رہے۔ یاد رکھیے، ایک دو نہیں، کئی کتب احادیث کے اندر 15 شعبان کی رات کی فضیلت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور صحاح ستہ جو صحیح 6 حدیث کی کتابیں ہیں، صحاح ستہ جنہیں عام طور پر کہا جاتا ہے ابن ماجہ شریف اور ترمذی شریف، یہ دونوں حدیث کی کتابیں صحاح ستہ میں شامل ہیں، اور ان دونوں احادیث کی کتب کے اندر باقاعدہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت والی احادیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو مزید حیران کرنے کے لیے میں ایک بات بتاؤں کہ ابن ماجہ شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اور اس چیپٹر اور باب کا نام کیا ہے یہ سنیے۔ اس کا نام ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کا باب۔ تو پورا ایک چیپٹر ہے ابن ماجہ شریف حدیث پاک کی کتاب کے اندر 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں، اور اس حدیث کے اندر، اس باب کے اندر جو سب سے پہلی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی کون ہیں سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں امام الواصلین، سید العارفین، امیر المؤمنین، مولا المسلمین، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ راوی کون ہے؟ مولا علی۔ عن علی ابن ابی طالب
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئے تو کیا اس رات کو عام راتوں جیسا سمجھیں؟ کیا اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح غافل ہو کر سو جائیں؟ مولا علی فرماتے ہیں نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئے اس رات کو قیام بھی کرنا ہے اور 15 شعبان کے دن کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو حدیث پاک سے 15 شعبان کی رات میں قیام کرنا بھی ثابت اور 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ فلاں عبادت کرنی ہے اور فلاں نہیں کرنی، مطلق کہا گیا فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرنا ہے۔ اگر تو ہمت حوصلہ ہو تو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاریں اور ایسی عبادت کریں جس میں قیام ہو، نفل پڑھیں، قضا فرض نمازیں پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری رات آپ قیام والی عبادت کریں تو پھر آپ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آپ پوری رات ہی جاگتے رہیں، اگر ہمت اجازت نہیں دیتی تو رات کا مختصر سا کوئی حصہ آپ عبادت کر لیں، باقی رات کو آرام کر لیں۔ اور اسی طرح 15 شعبان کے دن کو روزہ بھی رکھیں، یہ دو کام کرنے۔ یہاں پر بھی حدیث ختم نہیں ہوئی، حضور نے ارشاد فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب 15 شعبان کی رات آتی ہے اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کو عام کرتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے۔ جو ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور نزول اجلال فرمانے کے بعد 3 صدائیں دیتا ہے۔ کون؟ رب اپنے بندوں کو 3 صدائیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی صدا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا شخص اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے، آج رات کوئی مجھ سے بخشش مانگے، میں اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف ایک آواز نہیں، پھر میرا رب دوسری آواز دیتا ہے الا من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق کے بارے میں پریشان، غربت سے پریشان، معاشی حالت سے پریشان، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں رب اپنے بندوں کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا یہاں پہ بات ختم ہو جاتی نہ، کوئی کہتا کہ اس بخشش والی رات میں بھی اللہ کی بارگاہ سے صرف 2 ہی چیزیں ملتی ہیں، بخشش اور رزق، بس؟ یہاں پھر بات ختم نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں میرا رب پھر تیسری آواز دیتا ہے الا من مبتل فاعافیہ، ہے کوئی شخص کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، مجھ سے مانگے، میں رب اسے ہر مصیبت سے نجات عطا فرماؤں گا، ہر مصیبت سے نجات عطا فرماؤں گا۔ تو میرا رب پھر 3 صدائیں دیتا ہے الا قضا الا قضا۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح صبح ہونے تک اللہ اپنے بندوں کو صدائیں دیتا رہتا ہے۔ تو یہ رات کوئی عام رات ہے؟
اور یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو حدیث کا انکار ہے۔ بعض لوگ خود کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور حدیثوں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو اس مبارک حدیث سے یہ پتا چلا کہ شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات 3 کام کرنے، رات کو قیام کرنا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، اور اس رات میں اللہ سے خوب دعائیں مانگنی کہ وہ خود اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، رزق دینے کے لیے، مصیبتوں سے نکالنے کے لیے تیار۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، عبادت بھی کر لیں، روزہ بھی رکھ لیں، دعائیں بھی مانگیں، لیکن تم لوگ یہ جو 15 شعبان کی رات قبرستان میں جاتے ہو اور قبرستانوں میں جا کر اپنے جاننے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی، یہ ابن ماجہ شریف میں ہے، صحاح ستہ میں ایک حدیث کی کتاب کے اندر ہے۔ اور 15 شعبان کی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں جانا صحاح ستہ کی 2 حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی اور ترمذی شریف کے اندر بھی۔ ان دونوں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور راوی کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ سیدہ عائشہ جن کی تطہیر میں میرے رب نے قرآن مجید کی 18 آیات کو نازل فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پہ نہ دیکھا، میں پریشان ہوگی حضور کہاں تشریف لے گئے۔ میں سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچی تو دیکھا حضور جنت البقیع کے قبرستان میں آسمان کی جانب سر مبارک کو اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو 15 شعبان کی رات قبرستان میں جانا حضور کی سنت ہے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف دونوں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور سیدہ پاک فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے عائشہ کیا تو یہ سمجھی کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ تو سیدہ پاک نے عرض کی آقا نہیں، میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو کسی اور زوجہ نے بلایا ہوگا اور آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس رات کی فضیلت ایک اور حوالے سے بیان فرمائی۔ وہ جو پہلے حدیث بیان کی رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، اس رات اللہ سے جو مانگو اللہ عطا فرمائے گا، وہ اور حدیث ہے۔ اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حوالے سے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا۔ اللہ اکبر، حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا اے سیدہ عائشہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، جب شب بارات آتی ہے، اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کو عام کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں کی تجلیات کو مزید پھیلا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ قَلْبٍ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات میرا اللہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اتنی زیادہ بخشش ہوتی ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ 2 حدیث کی کتابوں میں، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی، ترمذی شریف کے اندر بھی، کہ اللہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرماتا۔ تو اس رات کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ جو بندہ یہ کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اور آقا فرما رہے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، وہ بخشش فرما رہا ہو اور بندہ کہے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، تو ایسا بندہ بخشا جائے گا؟ بخشنے وہ ہوگا جو اس رات کی فضیلت کو تسلیم بھی کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے۔ کیا عرض کرے؟
میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا. ماشاءاللہ سارے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا. اے ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب، اے ساری کائنات کو تخلیق کرنے والے رب، جو تجھے مانے یا نہ مانے سب کو رزق عطا کرنے والے رب، جو تیری عبادت کرے اس پر بھی کرم کی خیرات کرنے والے، جو تیری عبادت سے منہ موڑے اس پر بھی رزق کے دروازے کھولنے والے رب، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں بندہ آسی ہوں گناہگار ہوں میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. اور بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. اللہ اکبر. اس رات وہ بخشا جائے گا 15 شعبان کی رات شب برات کو جو اللہ کی رحمتوں کا اقرار بھی کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگے. بعض لوگ اس رات کو بھی پٹاخوں اور آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں، بہت بڑی بدبختی ہے. ہندوؤں کا طریقہ اس رات آتش بازی کرنا، پٹاخے بجانا. یہ رات آگ لگانے والی نہیں ہے، یہ رات آگ بجھانے والی ہے. اب یہاں پر چونکہ